إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ محترم سامعین، یہ سورہ ابراہیم کی چند آیات ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعے میں اسی سورت کی ان آیات سے پہلے کی آیات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا اور اس دعوت کے نتیجے میں قوم نے عموماً اور اس وقت کے بادشاہ نمرود اور اس کے سرداروں نے خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق کے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی بچے ان کو لے کر مکے کی جانب آئے اور وہاں پر اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ اور معصوم شیر خوار بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا۔ یہاں پر آج کی آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں اور بیٹے کو یعنی اپنی زوجہ ہاجرہ ام اسماعیل کو اور شیر خوار بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تو یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں نے آباد کر دیا ہے، بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے، ساری اولاد تو نہیں، اپنی اولاد میں سے یہ بیٹا اس اسماعیل کو میں نے اور اس کی ماں ہاجرہ کو یہاں پر بسا دیا، اور علاقہ ایسا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر کوئی کھیتی باڑی، کوئی فصل، کوئی ہریالی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے دو بڑی ضرورتیں ہیں، ایک کھانا اور ایک پینا۔ دنیا کی ساری جو جدوجہد ہم کرتے ہیں اسی کے لیے کرتے ہیں۔ کہا میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے ایسی وادی میں جہاں پر کھیتی باڑی نہیں،
اور کھیتی باڑی کے لیے پہلے کیا چیز چاہیے؟ پانی چاہیے. پانی بھی نہیں ہے. کہا میں نے ایسی وادی میں اپنے بچے کو بسایا ہے کہ جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے, کوئی فصل نہیں. آج تک یہی حال ہے. سخت سنگلاخ, سیاہ پہاڑ, پتھریلی زمین آج بھی آپ کو نظر آئے. کوئی روئیدگی, کوئی ہریالی آپ کو نظر نہیں آئی. ہاں مدینے میں یہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو. کہتے ہیں خوبی کیا ہے؟ خوبی ہے عند بیتک المحرم, رب تیرے محترم گھر کے پاس میں نے بسایا ہے. خوبی یہ ہے مکے میں. محرم کہتے ہیں, ایک مہینہ بھی ہے نا محرم, اسلامی کیلنڈر کے اندر پہلا مہینہ. کہتے ہیں وہ مہینہ جس میں بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد. اہل عرب کے اندر بھی یہ 4 مہینے جو ہے نا بڑے محترم تھے, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب مضر. تو محرم کو محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہاں نہیں ہونا چاہیے اس مہینے میں. اور بیت المحرم سے مراد ہے ایسا گھر جو امن کا شہر ہو, یہاں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں. حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اگر کوئی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتا تو کہتے یہ دشمن تو ہے لیکن اب اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, یہ احترام والے مقام پر آ گیا ہے. یہ خود نہیں لڑ رہا تو اب ہم اس سے نہیں لڑیں گے. ہرچند کہ ہمارے رشتہ داروں کا قاتل ہے لیکن یہ محترم گھر میں آ گیا ہے, اب یہاں پر اس سے. تو کہا میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس, ایسا گھر آپ جانتے شکار کرنا جائز ہے لیکن آپ وہاں شکار نہیں کر سکتے. درختوں کو کاٹنا جائز ہے, وہاں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گھاس کی جاتی ہے, افخر جو گھاس ہے, کہا اس کے علاوہ تم یہاں پہ درختوں کو نہیں کاٹنا. تو رہا ہے میں نے اس محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کیا ہے. دراصل یہ گھر کعبہ تاریخ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر جناب کی گئی تھی اور طوفان نوح میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس گھر کی تجدید کے لیے یہاں پر اولاد کو آباد کرنے کا حکم دیا. اس لیے انہوں نے کہا رب میں نے محترم گھر کے پاس آباد کر دیا, جبکہ اس وقت تک کعبہ ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہیں. تقریباً 12-13 سال کے جب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی ہے. جیسے قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ ہم نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی مکان کی جگہ کی نشاندہی کر دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبے کی, تو یہ بات کا واقعہ ہے. لیکن چونکہ وہ گھر پہلے سے آباد تھا اس لیے اس گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے آباد کیا اپنی بعض اولاد کو عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ, مقصد کیا ہے؟ اے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے. اسی لیے قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, پہلا گھر جو اللہ رب العزت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یعنی اس کی عبادت کے لیے کہ لوگ اس گھر میں اللہ کی عبادت کریں, وہ یہی بکہ شہر کے اندر تھا. مکے کا ایک نام بکہ بھی ہے اور یہ نام بائبل کے اندر موجود ہے.
کیا کریں؟ تو اپنی کتابوں کو نہ مانے تو ہماری کتاب کو مانے گا. تو یہ مکہ شہر کے اندر اس گھر کو اللہ رب العزت نے یہ محترم مقام دیا کہ سب سے پہلا گھر جس میں اللہ کی عبادت کی گئی وہ کعبہ. دوسرا یہ مقام بھی دیا گیا کہ لوگوں کے لیے پہلا قبلہ یہی کعبہ تھا. پہلا قبلہ یہی کعبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ پہلا کون سا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا یہی کعبہ ہے جو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے منتخب کیا تھا کہ لوگ اس گھر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، اس گھر میں اللہ کی عبادت کریں. اس لیے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں سے کہا تھا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں باپ بیٹے اس گھر کو پاک رکھو دونوں قسم کی نجاستوں سے، شرک کی نجاست سے بھی، یعنی اس گھر میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور یہ ظاہری نجاست جو ہے گندگی اس سے صاف رکھو گے للطوائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو یہ پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کعبہ. تو ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کرتے وقت کہہ رہے رب میں نے اس گھر کے پاس اپنی اولاد میں سے بعض کو آباد کیا ہے. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب تاکہ نماز قائم کریں. آپ دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ نماز کا تذکرہ کر دیا کہ ان کے آباد کرنے کا مقصد کیا ہے. یہ نماز کی پابندی کریں. آج ہمارا کیا حال ہے نماز کے سلسلے میں؟ ہر شخص خوب جانتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے نماز کے معاملے میں. بہت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس نام یاد امت مسلمہ جو ہمارے سامنے 80-90% افراد نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور 60-70% کو تو شاید نماز آتی ہی نہیں. آپ یقین کریں نماز سرے سے آتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ کون سا ہے. نماز کیا پڑھیں گے؟ میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ قربانی کر رہے ہیں، جانور گرا دیا. وہ جو قصاب ہے کہتا ہے قبلہ رخ کرو. اب جیسے یہ پیچھے گلی میں کوئی جانور گرا دے تو کہتا ہے دیکھو نا مسجد کی طرف رخ ہے نا. اب مسجد اس طرف ہے، قبلہ تو اس طرف ہے. کہتا ہے دیکھو نا مسجد کی طرف رخ تو ہے نا، بس قبلہ رخ ہو گئی. اس نے کہا کبھی مسجد گئے ہو؟ یہ قصاب کہہ رہا ہے، وہ پیشہ ور ہے لیکن وہ جانتا ہے قبلہ کدھر ہے کیونکہ اس کا کام ہے. اس نے کہا اس طرف کرو. جب یہ حال ہو، اور ماشاءاللہ عمرے بھی کیے ہوئے ہیں اور حج بھی کیا ہوا ہے، یہ ہے یہ نام نہاد امت مسلمہ. اس کی اکثریت کے ووٹوں سے ہم جناب اسلام لانے کے دعوے دار ہیں. آپ یقین کریں اس امت کے یہ جو ہمارے سامنے کلمہ طیبہ جناب جو ہے نا، شاید آپ دیکھیں 50% سے زیادہ افراد کو کلمہ طیبہ نہیں آئے. معنی کی بات نہیں کر رہا، صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نماز کی کتنی اہمیت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب تاکہ نماز قائم کریں. فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، رب یہ نماز قائم کریں تو ان کو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکل رہی ہے، لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب مائل کر دے.
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، من تبعیض کے لیے ہے، سارے لوگوں کو نہیں، سارے لوگوں کے دلوں کو نہیں، بعض لوگوں کے دلوں کو۔ اگر سب کے لیے کہہ دیتے آج تو یہ حال ہے، ٹھیک؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی ہندو ایسا نہیں ہوتا جو وہاں نہ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، صرف امت مسلمہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو اس کی جانب پھیر دے۔ اب اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ نہیں جانے دیا تھا؟ بھئی اسلام لے آؤ، آ جاؤ۔ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا اسلام پر کہ دیکھو یہ ہمارے کو کعبے نہیں جانے دیتے۔ بھئی جانا چاہتے ہو، منع تھوڑی کرتے، اسلام لے آؤ، آ جاؤ۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، ان کی جانب مائل کر دے۔ آپ دیکھیں کس طرح لوگ جوگ در جوگ جا رہے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں لاکھوں روپے کا جی کام ہے حج، لیکن اس مہنگائی کے دور میں لوگ پھر بھی رکنے والے تو نہیں ہیں۔ اس لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس حالت میں بھی لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی جانب دل ان کے مائل ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ایک بات۔ دوسری وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔ آپ سوچیں کیسی عجیب و غریب دعا ہے۔ یہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا اناج میں سے ان کو رزق دے دے، کہا پھلوں میں سے ان کو رزق دے۔ یہ تقریباً 3,500-4,000 سال پرانی بات ہے، اور یہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ میں جنوری فروری کے مہینے میں حج کے اس میں گیا تھا، جنوری فروری میں حج تھا اس دور میں، تو آم اس وقت ہمیں مل رہے تھے جب آم کے درخت پر وہ آتے ہیں، پھول آتے ہیں جس کو بور کہتے ہیں، اس وقت آم پکے ہوئے آم وہاں مل رہے تھے، ہر قسم کا پھل مل رہا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان کو رزق دینا پھلوں میں سے۔ اور آپ جانتے ہیں 25-30 لاکھ افراد دنیا سے جا کے اس شہر کو آباد کر دیتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی تنگی آپ کو وہاں محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی چیز کم پڑ رہی ہے، شارٹیج ہو گئی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت مسلمہ کے لیے کی تھی۔ لیکن ایک بات اور کی تھی، لعلہم یشکرون، مالک تاکہ شکر کریں۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش ہو، ان کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے، تو انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد اترائے نہیں، غرور تکبر نہ کرے، سروں کو جھکائے، زبان سے اللہ کی حمد اور شکر کے کلمات نکلیں، دل سے اس کی نعمتوں کا اعتراف ہو، اور زبان جسم کے دیگر اعضاء سے ان شکر گزاری کی روش کو انسان ظاہر کرے، اس طریقے پر چلے۔ تو کہا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد شکر ادا کرے تیرا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور ہم جو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اس بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی جو تزئین، اس کے لیے جو کچھ میرا سوچا ہے، میرے دل میں ہے، مالک تو وہ جانتا ہے، اور جو میں ظاہر کر رہا ہوں، یہ دعائیں کر رہا ہوں، مالک اس کا بھی تجھے علم ہے، کیونکہ کائنات میں بس ایک ہی ذات ایسی ہے جس کو ہر
چھپی اور کھلی چیز کا علم ہے، ہر غیب اور ہر شہود کو وہ جاننے والا ہے۔ جسے کہا مالک میری جو نیت ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ معلوم ہے کہ ہر کام کے پیچھے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ نیت بہت اہم فیکٹر ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اگر نیت خالص ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل شرط قبولیت حاصل کرے گا، اور اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، نیت میں کوئی ذاتی مفاد ہے، اسلام میں اور دیگر مذاہب میں بنیادی فرق یہ ہے نیت۔ وہاں کوانٹیٹی دیکھی جاتی ہے اعمال کی، اعمال کتنے زیادہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کوانٹیٹی مت دے دو، کوالٹی دیکھو، کوالٹی کیسی ہے، کس معیار کا تمہارا نیت کے اعتبار سے کس معیار کا تمہارا اخلاص ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، وہ کہتا ہے یہ مت دیکھو سود کا پیسہ ہے نیک کام میں لگا دو، شراب سے کمایا ہے نیک کام میں لگاؤ، منشیات کا ہے نیک کام میں لگا دو، ثواب کا کام ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو، نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، تھوڑا سا لاؤ لیکن خالص لے آؤ، دنیائی مفادات کے اوپر نہیں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ دنیائی مفاد کے لیے بہت کام کرتے ہیں، صرف بڑے بڑے سیٹ، صرف کیا ہے دنیا میں لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ زبان سے میں یہ دعا کر رہا ہوں، مالک تو جانتا ہے میری نیت کیا ہے، اور جو میرے دل میں مالک وہ بھی تو جانتا ہے۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے آسمانوں میں اور چاہے زمین میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین ہو، آسمان ہو، سمندر ہو، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ ایک ایک ذرے کا زمین کے علم ہے، پانی کے ایک ایک قطرے کا اسے علم ہے، آسمانوں پر بکھرے ہوئے ستاروں میں سے ایک ایک ستارے کی ایک ایک چیز کا اس کو علم ہے، کوئی چیز باہر تو نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر انسان کی جو نیت ہے وہ خالص ہو جائے گی، پھر نیت کیا ہوگی خالص ہوگی، اور جہاں یہ عقیدہ کمزور پڑے گا تو پھر نیتوں میں فتور آ جائے گا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، نعمتیں مل گئیں، دعائیں کر دی، کہا الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور پھر بعد میں اسحاق علیہ السلام یہ دے دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین والمؤمنات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کر دیا، اپنے عقیدے کو واضح کر دیا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعاؤں کو سننے والی ذات ایک ہی ہے،
یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. اور یہ آج کی ملت ابراہیم، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دعاؤں کو نہیں سنتا. جبھی سے تو یہ در در ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، کبھی اس مزار پر، کبھی اس قبر پر، کبھی گھوڑے کے پیچھے، کبھی گدھے کے پیچھے، کبھی گائے کے پیچھے. جبھی تو دوڑتی ہے. ورنہ اگر اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ عقیدہ انسانوں کے دلوں کے اندر اچھی طرح جاگزی ہو، اس کے بعد پھر یہ اس طرح در در کی ٹھوکریں کھائے، ان مردوں کے پیچھے دوڑے، ان قبر والوں سے مانگے. یہ عقیدہ ہے کہ مسجد کے اندر دعا کرو گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے قبولیت کی. ہاں یہ قبریں یہاں آ کے دعا کرو گے تو گارنٹی ہے تمہارے پاس. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب، پہلے بے شک، ان پھر لام تاکید کے لیے، لسمیع الدعاء، البتہ میرا رب ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. اور زبان سے یہ پوری قوم یہی مانتی ہے. نماز میں رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کا ترانہ گاتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی. نماز میں سن لیا، نماز کے بعد نہیں سنتا. عجیب دھوکہ ہے شیطان نے انسان کو دیا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب مجھے نماز کا پابند بنا. پھر نماز آ گئی. ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. آج یہ بھی ایک ہمارا وہ ہے، المیہ ہے کہ وہ تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے. جو نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے بس ہم تو بھائی اپنی پڑھ لی. بھائی تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے زیر انتظام لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بھی تم پر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہارے زیر انتظام ہے. یہ ذمہ داری ہے. باپ یہ سمجھے میں نے نماز پڑھی بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں. کل تم سے پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی بہنوں کے متعلق، ماں ہے تو اولاد کے متعلق، باپ ہے تو اولاد کے متعلق. دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے کانشیس ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. بچہ ایک دن اسکول کی چھٹی کر لے، اٹھو اسکول جانا ہے، وہ بیچارہ روئے چیخے پیٹے کچھ کرے، اس کو لے کے جائیں گے. اس کی فکر نہیں کرتے کہ نماز کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. رات کو کہتے جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا جلدی سو جا صبح نماز پڑھ لیجیے. ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے اس میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب مجھے نماز کا پابند بنا، وہ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا، رب میری دعاؤں کو قبول کر. پھر معلوم بتا دیا کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. ہر نیک کام کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے مالک یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کو قبول کر لے. دعاؤں کے لیے قبول کر لے مالک. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. گزشتہ جمعے بھی آیا تھا، اس جمعے میں بھی. مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینے گزر رہے ہیں نا، اس میں ہم دیکھیں کہ صرف 50,000 اور 1,00,000 کا جانور لے کے ذبح کر کے کھا پی لینا یہ نہیں ہے عید کا مقصد. مقصد ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں،
سب ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ جو قرآن نے کہا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، یہ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کرنا قرآن نے جو کیا ہے، یہ اسی لیے تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کما خو چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔